فیوچر کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ نے اللہ کے اس سسٹم کو سمجھنا ہے. اللہ کا سسٹم ایسے ہے جیسے آپ نے وال کلاک بنایا, اس کے اندر سیل ڈالے, یعنی انسان کے اندر روح ڈال دی, اور وہ کلاک ایسا اللہ کا سسٹم پیارا ہے اور اتنا سسٹمیٹک ہے. میں کہتی تھی کہ اگر میری اینڈ آف ورلڈ کی پریڈکشن نے سچ ہونا ہے تو ٹرمپ الیکشن جیتیں گے. ٹھیک ہے, آپ کبھی ٹرمپ صاحب کے ذائچے کو پڑھیں, وہ خود اپنے بہت مشکل وقت کے اندر ہیں, اور بڑے مشکل وقت میں انہوں نے پنگا لے لیا, اور وہ بھی ایک کس قوم سے پنگا لے لیا انہوں نے نا. انہوں نے, کیونکہ پھر میں نے جو نئے سال کی پریڈکشنز آپ کے ادھر بھی کر کے میں گئی تھی کہ مڈ فروری سے, اور وہی میں نے کلپ بڑا وائرل ہوتا ہوا دیکھا آپ کے شو والا, کہ مڈ فیبری سے وہ ٹائم شروع ہو جائے گا. ابھی جنگوں پہ پاز کا بٹن ہے, پلے کا بٹن دب جائے گا. اچھا, اب جب پھر مجھے بلا لیا گیا دوبارہ سے, اور بلکہ مجھے جب کربلا جانا تھا تو ایک آپشن تھی کہ میں رمضان میں چلی جاؤں. جب آسمان پہ ستاروں کا موڈ دیکھا تو میں نے کہا نہیں, یہ والا ٹھیک ہے کہ ہم 5 فروری کو جائیں اور 15 فروری کو واپس آ جائیں ملک میں, کیونکہ 14 فروری کو ستارے نے جگہ بدل لی تھی. تو میں نے کہا ایک آدھ دن لے گا, اپنا لک سدھا کرے گا, ٹانگیں دبوائے گا, پھر تباہی کی طرف جائے گا. مجھے کیا پتا, وہ آتے ساتھ ہی اتنے برے موڈ میں آ رہا ہے کہ زمین کو, ابھی میں آج بھی خبریں دیکھ رہی تو یہ میری پریڈکشن ہے کہ زمین غصے میں رہے گی. اور میں سن رہی ہوں کہ ایک جگہ ایسا ارتھکوئک آیا کہ وہاں سونامی کا خطرہ بن چکا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کے مطابق جب زمین غصے میں ہوتی ہے تو اس قسم کی جو آفات ہیں وہ آتی ہیں, وہ جو نیچرل کلیمٹیز, اچھا, اس کا اظہار جو ہے کلیمٹی کی صورت میں. ہاں جی, تو اس وقت زمین کیونکہ 30 سالہ راؤنڈ کے بعد ایک کمزور ویک حالت کے اندر وہ اس کا یہ ٹرنیور چل رہا ہے, جو 14 فیبری سے شروع ہوا ہے, اور یہ 2.5 سے 3 سال پہ یہ محیط ہے. اچھا, اب آپ آگے وہ جو اس وقت امن کی باتیں ہو رہی ہیں. سر, میں نے جب بلایا گیا کہ جیسے کرونا کی پریڈکشن جب اللہ نے پوری کی, میں کریڈٹ نہیں لینا چاہتی بری پیش گوئیوں کا, تو سارے لوگ گھروں کے اندر تھے, تو یا میں ٹی وی پہ یا ٹی وی میرے گھر. ہم ڈیموکریسی مانگتے ضرور ہیں, مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ اختلاف رائے کا احترام ہی تو ڈیموکریسی. یہ کسی چیز کے بارے میں رائے الگ ہو سکتی ہے کسی کی, وہی نا, ہر مطلب ضروری نہیں آپ کنونسڈ ہو. مجھے خوشی ہے کہ اگر آپ کا توکل سٹرونگ ہے, اور یہ بڑے سٹرونگ توکل کی نشانی ہوتی ہے کہ یو ڈونٹ نیڈ اینی, آپ کو نہیں روڈ میپ چاہیے اپنی زندگی کا, آپ کو پتہ ہے کہ میں, یہ تو بڑا کانفیڈنس اللہ کا دیا ہوا عنایت ہے آپ کے اوپر. یہ چلے جا رہے ہیں جہاں وہ لے جا رہے ہیں, خوش ہے, گو ود دی فلو. مگر میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب کوئی بھی آدمی اس فن کا ماہر, آپ سمیت اور خاص طور پہ آپ, جب کوئی پیش گوئی کرتا ہے تو اس نیت سے تھوڑی کرتا ہے کہ یہ ہو جائے. وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, ہو جائے تو میں اس کو بھی افسوس ہوتا ہوگا اگر کوئی برا ہو جائے. کرونا کا مجھے بہت, جب میں نے وہ دیکھتی تھی کہ وہی میں یہی الفاظ استعمال کرتی تھی, کرفیو, اندھیرے, اور پھر سوچے ساری دنیا ایک ہی وقت میں بند کر دی گئی تھی. پیش گوئی کرنے والے کو رہا حادثے کے واقعی ہونے کا بہت دکھ ہوتا تھا سر اس وقت, جو ہے سچی بات ہے. تو ہم دوبارہ جنگ پہ آ جاتے ہیں. پاکستان میں کیا یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, پاکستان کی لیڈنگ پوزیشن برقرار رہے گی, اور یہ پاکستان میں ہی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اچھا دیکھیں, یہ تو میں ایگزیکٹلی سچی بات ہے, یہ میرا علم یوں کور تو نہیں کر سکتا کہ یہی وہ جگہ ہوگی, لیکن ابھی اس کو آپ جب سن لیں گے تو پھر آپ کو, کیونکہ میں اسے اندازوں کا علم کہتی ہوں نا, غیب کا مکمل علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے. میں نے 2 تاریخیں دی تھی کہ 11 مارچ سے اگر نیگوسیشن نہیں ہوئے ممالک کے اندر تو پھر ایک اور امید بنے گی 21 مارچ کے بعد. اچھا, اللہ کا شکر ہے 21 مارچ گزرتی ہے, 23 مارچ کو سیز فائر کی آواز آ جاتی ہے کہ جو ہے انہوں نے 5 دن کی جنگ بندی کا اعلان کر دیا, پہلے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا, اور پھر وہ بیک آؤٹ. بالکل, اور اس کے بعد جو ہے وہ, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ دنیا میں یہ جو 2.5 سالہ دور ہے, ٹرمپ کا بڑا کلیدی رول رہے گا. اور پاکستان کا جو, جب مجھ سے پوچھا جاتا تھا پاکستان کیا کرے گا, تو میں کہتی تھی پاکستان بڑا کی رول ادا کرے گا. پاکستان مسلم امہ کو اکٹھا کرنے میں, اور یہ میں اب سے نہیں کہہ رہی, یہ میں 25 والے سال سے کہہ رہی ہوں. یہ آپ بڑی اہم بات کر رہی ہیں, کیونکہ دیکھیں نا, آپ تو اپنے علم کے ذریعے کہتی ہیں, مگر جو ہم نے دیکھا اور جو تجزیہ کیا آپ تو بالکل سامنے ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے عرب جو ہیں, عرب ممالک اور ایران کو جس طرح سے آپس میں ٹکرانے سے روکا ہے, میرے خیال میں تاریخ میں پاکستان کے کردار یاد رکھا جائے. آپ سوچیں, یہ تو مطلب سعودی عرب کو روکا, کتنے ممالک کو جو ہے وہ, تو میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ پاکستان جو ہے ایک کی رول پلے کرے گا ان کو
جو ہے مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پہ کرنے کے لیے جو ہے، تو اب آپ آوازیں سن رہے ہیں اس چیز کی، اور یہ چیز ماشاءاللہ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، بلکہ یہیں سے وہ دور شروع ہوگا۔ 30 جون 2026 سے جب میں کہتی تھی، میں نہیں، اشفاق صاحب کہتے تھے کہ یورپ سے یہاں لوگ رزق کمانے کے لیے آئیں گے، وجہ کیا ہوگی کہ اب لوگوں کو یہ، پہلے میں کہتی تھی یہ خطہ سیف ہو جائے گا، لاڈلا ہو جائے گا، سپر پاورز کی مجبوری بن جائے گا یہ اس خطے کا سروائیول، تو اس کے نتیجے میں سرمایہ بھی آئے گا وسیع شاہ صاحب، سرمایہ کاری بھی آئے گی، تو روزگار بھی بڑھے گا، تو بڑے عرصے کے بعد جو ہے اس سپنے کی طرف اب پاکستان کی سفر شروع ہوگا۔ لیکن وہ ٹائم جو آپ ترقی کی اس پہ دیکھو گے، وہ 30 جون 2026 سے وہ ٹائم شروع ہو جائے گا۔ اور یہ جو پیس ڈائیلاگ ہے، اس حوالے سے کیا آپ کا علم کہتے ہیں؟ یہ ایک وقتی وہ بنے گا، اور یہ ایک مذاکرات یوں سمجھیں کہ میں نہیں کہہ سکتی کہ امریکہ وہ پیس کے خواہاں ہوں گے، وہ جو صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ ان کی ایک وہ سمجھے گا، اور ایرانی قوم اس وقت عقل مند ہو چکی ہوئی ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ جنگ بندی مکمل ہوگی، یہ صرف ایک پاز پہ کچھ چیزیں کچھ دن کے لیے جا سکتی ہیں، اور یہ زیادہ مئی کا مہینہ ایک اس سے زیادہ بڑا کھڑاک ہو کے آ سکتا ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مذاکرات ہوں گے پاکستان میں؟ بالکل ہوں گے، پاکستان کا تو بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہوں گے پاکستان میں؟ یہ دیکھیں، پاکستان کا ستارہ تو بہت اچھا ہو گیا 21 مارچ سے، پاکستان اپنے سیف زون میں آ چکا ہے 21 مارچ سے، تبھی 21 مارچ کے بعد ہی ایک نام ہمارا پھر سے دنیا میں آنا شروع ہوا، تو مجھے اس کے امکانات تو بہت نظر آتے ہیں کہ کلیدی رول اس ملک کا ہی، ہمارے ملک کا ہی ڈنکا بجے گا، لیکن یہاں ہوں گے یہ نہیں ہوں گے، یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ۔ ٹھیک ہے، اور اس کے نتائج آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بہت اچھے آپ کو نظر دیرپا نہیں ہے سر، دیرپا نہیں، یہ ایک وقتی اور عارضی ہوگا۔ کتنا وقتی اور عارضی آپ سے؟ سر میں خطرناک لگ رہا ہے بس، اچھا کہ ہاں میں خطرناک لگ رہا ہے، اس سے زیادہ پھر اگر جو ہے، کیونکہ اب زمین سے سکون والا جو ہے نا کہ زمین پہ پیس رہ جائے، وہ اب نہیں رہنا، اور پھر دنیا کو اللہ پاک نے، مجھے تو یہ وہی ٹائم لگتا ہے جس کے بارے میں میں کہتی تھی، پتہ نہیں اللہ میاں کو کتنی جلدی ہے، مجھے نہیں پتا اللہ پاک کو، دنیا کو سمیٹنے کی، سکیڑنے کی، وقت یہ وہی ہے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، ٹائم یہ وہی ہے سر۔ تو یہ کہوں کہ یہ جنگ بندی ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جنگ بندی ہے اور یہ عارضی ہوگی، اور آپ کو یہ لگتا ہے، آپ کا علم یہ کہتا ہے کہ مئی میں زیادہ اسکلیشن جو ہے وہ ہوگی نا، تو آپ اس کے نتیجے کے طور پہ، اللہ نہ کرے مگر، کوئی نیوکلیئر آپشن دیکھتی ہیں کہیں سے استعمال ہونے کا خدشہ؟ کیونکہ اس کی باتیں تو شروع ہو گئی تھی۔ بہت اسٹرانگ امکانات۔ اچھا، کیونکہ زمین پہ نا، میں نہیں کرنا چاہتی بری بات ہے کہ بری باتوں کو پر لگ جاتے ہیں، کہ وہ اس کے بہت امکانات ہیں۔ اچھا، ڈسٹرکشن۔ کتنے پرسنٹ خدشات آپ کو لگتے ہیں؟ آپ بس یوں سمجھیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہی کو ترس آئے تو آئے۔ میں پہلے بھی یہ کہتی تھی کہ میں ڈیٹ دیتی تھی کہ اگر 21 مارچ کے بعد بھی نہیں ہوتے مذاکرات، تو پھر میرے پاس دینے کو ڈیٹ نہیں ہے نا۔ اچھا، وہ مذاکرات شروع ہو گئے، وقتی پیس آ گیا، کیونکہ اپریل کا مہینہ آسمان پہ بھی ستارے نرم ہیں، اور مئی میں پھر سخت ہو جاتے ہیں، مڈ میں سے بہت سخت ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پتہ نہیں پھر کیا منظر نامہ ہوگا۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ نیوکلیئر آپشن استعمال ہو جاتا ہے، جی، اور امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ اس خطے میں بم گرا دیتے ہیں، یہ آپ کہہ رہی ہیں، جی جی، تو پھر 26 جون کے بعد اگر اس خطے میں یہ ہو جاتا ہے، تو پھر پاکستان کے لیے اس میں سے خوشخبری کیسے برآمد ہوگی؟ دیکھیں، میں خود غرض نہیں ہونا چاہتی، اب ہر خطے پہ تو اللہ نے امتحان نہیں لینا۔ پاکستان جب سے پیدا ہوا تب سے آزمائش دے رہا ہے، تو اب تھوڑا اس کا گرو کا وقت ہے، کیونکہ جوپیٹر اس کی بلیسنگ اس کو ملنے جا رہی ہے، اگلے 12 سال پھر اس کی ترقی کے سال آتے ہیں، اس کے ہائپ کے سال بنتے ہیں۔ مجھے سامعہ بریک پہ جانا ہے، میں واپس آ کر یہیں سے کنٹینیو کروں گا۔ اور فاطمہ صاحبہ جو تھیں، وہ میں نے شروع میں ناظرین کو بتایا تھا، وہ ہمیں آج پتہ لگا کہ یہ چلی گئی تھی اس عرصے میں دبئی، اور یہ وہاں رہی ہیں، کوئی جنگ کے سارے دن انہوں نے وہیں پہ گزارے ہیں۔ جنگ سے پہلے آپ گئی ہوں گی نا، اور کل آئی ہیں، یعنی کہ جس وقت آج ہم یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو کل ہی آئی ہیں، تو ان سے ذرا جاننے کی کوشش کریں گے آنکھوں دیکھا حال۔